بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو بعض دفعہ ڈیلی آتی ہے، بعض دفعہ ڈیلی نہیں آتی۔ مصروفیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ ویڈیو کا ٹائم ہی نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی آپ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ٹائم نکالتے رہتے ہیں۔ جنات اللہ نے جو پیدا کی تو قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا کوئی انسان جنات کو کسی وظیفے کے ساتھ قابو کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی انسان جن کو قابو کر کے ارب پتی بن سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، اور کس غلطی سے آپ کو روکنے لگا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے جنات کو پکڑنے کی غلطیاں کی، جنات کو قابو کرنے کی غلطیاں کی، جنات کے وظیفے شروع کیے، لیکن ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ نقصان کیسا تھا کہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا، میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ پہ کہ آپ جن کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اس چینل کو فالو کیجئے، اس چینل کو آگے شیئر کیجئے، اس چینل کو دیکھتے رہیے، اس کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں شیئر کرتے رہیے۔ تو کچھ لوگوں نے جنات کے وظیفے جب کیے تو وہ اپنی زندگی میں ایسا روگ لگا کے بیٹھ گئے کہ نہ پھر وہ ان کا طبیعت کی سمجھ کسی نہ عامل کو آئی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو آئی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ بات مرد اور عورت دونوں کو ہی سمجھنی چاہیے کہ جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جنات کو کسی بھی وظیفے کے ساتھ آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر قابو کر سکتے ہیں تو کیسے، اور قابو کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیونکہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے اوپر جن مسلط ہوتا ہے، وہ جن کہتا ہے مجھے فلاں نے بھیجا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ فلاں نے اس کو تو قابو کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ جن کو بھی سمجھ سکیں گے، اور پھر آپ جن کو قابو کرنے کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکیں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں جن آپ کے تابع، یہ پڑھیں پری آپ کے تابع، یہ پڑھیں دیو آپ کے تابع، تو یہ سراسر غلط چیز ہے، سراسر بالکل ہی بے بنیاد چیز ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس کو لوگ کر کر کے اس طرح کے وظائف کو انتہائی اور بہت زیادہ نقصان کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں، اور بہت لوگ اس سے زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جنات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا جنات جو ہیں یہ کتنی طاقت کے مالک ہیں اور انسان کتنی طاقت کا مالک ہے۔ جنات کس طرح کے ہوتے ہیں، جنات کیا کر سکتے ہیں اور انسان کیا کر سکتے ہیں۔ جنات کے بارے میں یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنات کوئی راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ سورج جن شروع کرتا ہے جی میں اس کے اندر جنات کا ذکر ہے تو میں جن کو پکڑ لوں گا، غلط بات ہے۔ قرآن پاک کی آپ کسی بھی آیت کو پڑھ لیں، کسی بھی لفظ کو پڑھ لیں،
کسی بھی صورت کو پڑھ لے تو اس کے ساتھ تو جنات ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن جنات کو اس طرح کی گری پڑی چیز نہیں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے بیٹھے گا اور جن اس کے قبضے میں آ جائے گا، کوئی بھی جنگل میں جا کے بیٹھے گا اور جن اس کے قبضے میں آ جائے گا، بلکہ جنات ایک باشعور، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والی قوم ہے۔ ان کے اندر علماء، ان کے اندر حفاظ، اس کے اندر پڑھے لکھے ہونا، اس کے اندر بڑی عمروں کا ہونا اور اس کے اندر سمجھدار کا ہونا، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچوں کے سکول ہوتے ہیں، یہ مدرسوں میں جاتے ہیں، یہ اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، ان کے دادا دادی نانا نانی یہ سب ہوتے ہیں۔ تو آپ کیسے ایک وظیفہ شروع کرتے ہیں اور کسی کے لختے جگر کو ایسے اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں؟ یہ بات سراسر غلط ہے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے آپ کو جنات ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے بھیجو جن آپ کے گھر آ جائے گا۔ یہ کوئی دراز کی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو اس طرح جن ٹرانسفر کر رہا ہے، اور یہ کوئی ایمیزون کی کمپنی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں جن کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ بات سراسر غلط اور بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ جو لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ عمل کر لو، یہ وظیفہ کر لو، جن آپ کے پاس آ جائے گا اور جن آپ کو پیسے لا کے دے گا۔ مجھے ایک عورت کی کال آئی کہ جی میں نے یوٹیوب پہ یہ وظیفہ دیکھا ہے کہ یہ وظیفہ کر لو تو آپ کے پاس ایک جن آئے گا، وہ آپ کے پاس پیسے لے کے آئے گا، لیکن وہ یوٹیوب والا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے پیسے عمل کے بھیجو، پھر آپ کو میں پورا عمل بتاؤں گا۔ تو میں نے اس بہن سے کہا کہ جب وہ پیسوں والا جن دے رہا ہے، پیسوں والا عمل بتا رہا ہے، تو اس کو کہو تمہیں مجھ سے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تم بھی وہ جن کو قابو کرو اور پڑھ لو اور جن تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو جنات کے بارے میں یہ چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ نے یہ باتیں ان کی نہ سمجھی اور نہ سمجھی کے اندر آپ نے کوئی جنات کا وظیفہ شروع کیا، یا جن قابو کرنے کے لیے آپ کسی قبرستان میں گئے، کسی جنگل میں گئے، کسی چھت کے اوپر بیٹھے، کمرے میں آپ بیٹھے، کسی دریا کے اوپر آپ چلے گئے، کسی نہر کے اوپر چلے گئے، کسی وادی کے اندر آپ چلے گئے، کسی ویرانے کے اندر آپ چلے گئے، کسی سبزہ دار جگہ پہ آپ چلے گئے اور آپ کو ان سے واقفیت نہیں ہے، تو بالکل بھی وظیفہ جنات بالکل بھی نہ شروع کیجیے گا۔ اور اس لیے نہ شروع کیجیے گا کیونکہ آپ نہ سمجھ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی، اکثر لوگوں کے میسج وغیرہ آتے ہیں جی ہم نے جنات پکڑنا ہے۔ کیوں پکڑنا ہے؟ جی ہم نے لوگوں کو فائدہ دینا ہے۔ تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور جتنے نیک لوگ آئے، کیا وہ جنات کو قابو کر کے لوگوں کی مدد کرتے تھے؟ اور جنات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بہت ہی سر فہرست ہے، اور سب جنات ان کو جانتے ہیں، اور جنات کے اندر یہ بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات بھی دیے ہوئے تھے اور وہ جنات سے کام لیتے بھی تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک نکتہ یہ آتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی چلہ کیا تھا یا جنات کو قابو کرنے کا کوئی وظیفہ کیا تھا، یا انہوں نے کوئی خاص ایک مقدار پڑھی تھی کہ ان کے پاس جن آگے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، وہ نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات ان کو تابع کیے ہوئے تھے، ان کے حیوانات ان کے تابع کیے ہوئے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے جو بھی ان کے پاس تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، کوئی چلے وظیفوں سے انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ جنات کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ بیٹھے گا، سورج جن پڑھے گا یا کوئی اور صورت پڑھے گا یا کوئی اور لفظ پڑھے گا
اور اس کے پاس جن آ جائیں گے تو یہ بات 100% غلط ہے، اور اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جن آپ وظیفے سے پکڑیں گے وہ جن آپ کے سامنے آئے گا، اور سامنے آنے کے بعد آپ اس کو کہیں گے کہ کوئی چراغ لے کے آؤ، اور وہ اس سے نکلے گا، پھر آپ کی حاجت پوچھے گا، پھر آپ کی حاجت پوری کرے گا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ یہ فلموں اور کارٹونوں میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے کہ آپ جن کو پکڑیں گے وہ آپ کو ارب پتی بنا دے گا، کھرب پتی بنا دے گا، آپ کو پیسے لا کے دے گا، آپ کو سونا لا کے دے گا۔ یہ بات ہرگز نہیں، اور یہ 100% جھوٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ بیٹھے گا اور وہ جن پکڑے گا، جن کے بعد وہ جن سے آرڈر کرے، جن کو آرڈر دے گا کہ آپ مجھے ارب پتی بناؤ، مجھے پیسہ لا کے دو، مجھے گاڑیاں لا کے۔ میری کتنے جنات سے ایسے بات ہوئی، میری کتنے ایسے جنات سے بات ہوئی، انہوں نے، ابھی میں کشمیر میں تھا، ایک بچے کے اندر جن آ گیا، تو وہ بچے کا جو والد تھا مجھے کہنے لگا کہ اس کے اندر جو حاضری ہوئی تھی گاڑی مانگ رہا تھا، کہتے میں نے پلاسٹک کی گاڑی دے دی، کہتے نہیں ریئل میں اصل گاڑی مجھے دو۔ اچھا کون سی دو؟ یہ جی فلاں گاڑی کا اس نے نام لیا۔ میں نے کہا جی تم نے گاڑی کیا کرنی کہ بھائی ہمیں چاہیے۔ تو یہ جنات آپ کو پیسہ بھی نہیں، میں نے کئی کتنوں کو کہا جی، وہ انہوں نے کہا جی ہمیں اتنا پیسہ، بھائی تم نے پیسہ کیا کرنا ہے، تم نے یہ کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے نہ جنات آپ کو پیسہ لا کے دے سکتے ہیں، اور نہ ہی جنات آپ کا پیسہ اٹھا کے کسی کو دے سکتے ہیں۔ ہاں کچھ حقیقتیں ان میں ہیں، لیکن اس موضوع کو بعد میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ چیز ہے کہ آپ وظیفے سے اگر کوئی جن پہلے تو قابو کر نہیں سکتے، اگر قابو کر بھی لے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اگر وہ بالفرض آپ کی بات ماننا بھی شروع کر دے تو آپ کے جسم پہ اتنا بوجھ آ جانا ہے کہ آپ نے اس جن کو بھول جانا ہے، آپ نے خود ہی نشے میں چلے جانا ہے۔ تو اس لیے جنات کو اگر آپ قابو کرنا چاہتے ہیں، اور جنات کے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی جن ہو، تو اس کے لیے کسی کامل استاد کا ہونا، کسی ایسے استاد کا ہونا جو ان چیزوں کو جانتا ہو، ان چیزوں کو سمجھتا ہو، پھر آپ کو جنات کا کوئی وظیفہ کروائے، پھر وظیفہ کروانے کے بعد پھر آپ اس جن کے ساتھ بات کریں، جن کے ساتھ بات کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کوئی کام کہیں تو وہ پھر آپ کا کوئی کام کرے۔ اور یہ ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک سے تو ہم نے بڑی کوشش کر لی، اب کسی جادوگر کے پاس چلتے ہیں۔ جادوگر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ جادوگر ان کو ایسے کلمات کہتا ہے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے کلمات ان کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو وہ خود اس کے پاس اپنے شیاطین بھیج کے اس کے ساتھ کر کے، اور وہ اس کے ساتھ بات کرتے، وہ کہتے جی جن دے دیا۔ بعد میں وہی بندہ جس نے جن اس کو دیا ہوتا ہے یہی اس کو لوٹتا ہوتا ہے، اسی جن کو کہتا ہے اس کو کوئی یہ چیز دے، اس کو کوئی یہ چیز، تو وہ بجائے کہ ارب پتی بننے کے خود جو ہے وہ کنگال ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ جادوگر ہی اس کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرف بھی نہ جائیں۔ اگر کسی کو جن چاہیے، اگر کوئی واقعی کہتے ہیں میں نے جن قابو کرنا ہے، اور اگر کسی کا واقعی ہی دل کرتا ہے کہ میں جنات کی طرف جاؤں اور جنات میری بات مانے، اور سب سے پہلے وہ اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ جیسے تم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کو تابع کیا تھا بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی وظیفے کے، تو یا اللہ اس طرح میرے بھی تابع کر دے۔ اور اگر آپ کے پاس جنات آ جائیں تو پھر یہ سمجھیے گا کہ وہ آپ کی کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ آپ کی حاجت پوری وہ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو کوئی حاجت پوری ہوگی، کوئی کام ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے
تو نہ آپ کی کوئی وہ حاجت پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی کام پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ جادوگر بن جاتے ہیں، کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آپ سے کوئی چلہ کرواتا ہے کہ خون پیو۔ ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا کہ میں پہلے یہ نوری عملیات کیا کرتا تھا تو مجھے اس میں اتنا کچھ نہیں نظر آیا، تو پھر میں ایک جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے اور اس کو دانتوں کے نیچے رکھو، اور دانتوں کے نیچے رکھے اس کے اوپر اپنا پیشاب کرو اور یہ الفاظ کہو سورج کی طرف کھڑے ہو کے۔ تو کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے وہ ایسے الفاظ کہنے لگا تو میرے اندر پتہ نہیں کیا ہوا اور میں رک گیا اور اس کو کہتے تھے کہ خون پیو، ہر وقت اس کے منہ سے خون کی سمیل آتی تھی، اور اس کا ایک پاؤں انہوں نے فریکچر کر دیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس جنات کے سکنجے سے نکالے تاکہ میں اس سے نکل جاؤں، ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ اس کو ناپاک رکھتے تھے، اس کو وضو نہیں کرنے دیتے تھے، اس کو وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ذکر نہیں اس کو کرنے دیتے تھے، اور کسی قسم کی نیکی کی طرف نہیں اس کو لے کے آنے دے رہے تھے۔ بلکہ ان کے جنات کا مجھے میسج آیا، اگر آپ نے ہمیں ہاتھ ڈالا تو یہ بندہ مر جائے گا۔ تو اگر جادو کے ساتھ آپ جنات کو قابو کریں گے پھر آپ کا حال بھی یہی ہوگا۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب میں گھر میں نہیں ہوتا تو میرے پیچھے بیوی بچے محفوظ نہیں رہتے۔ اس کو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی گھر میں کوئی عورتیں اکیلی ہوں تو وہ محفوظ نہیں رہتی۔ تو اس نے کہا کہ میرے بچے بھی محفوظ نہیں رہتے، ان کے ساتھ بھی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے جن کو شوق ہے جنات کو قابو کرنے کا اور جن کو شوق ہے جنات کے ذریعے ارب پتی بننے کا، وہ اللہ سے جنات کو طلب کرے، اللہ سے جنات کو مانگے، اللہ سے جنات کے بارے میں دعا کریں۔ وہ کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں اور کسی بھی یوٹیوب سے آپ جنات والا عمل بالکل بھی نہ کریں۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اگر آپ پڑیں گے اپنا گھر بھی اجاڑیں گے، خود کو بھی اجاڑیں گے، اپنی اولاد کو بھی اجاڑیں گے، اپنا سکون بھی اجاڑیں گے، اور اپنی ساری جمع پونجی بھی اڑا دیں گے، ملے گا آپ کو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ایک انفارمیشن آپ کو دینی تھی کہ جنات کو اگر کوئی جلے وظیفوں سے قابو کر کے کہتا ہے کہ میں ارب پتی بن جاؤں تو جھوٹ ہے۔ جنات کو اگر کوئی بندہ قابو کرنا چاہتا ہے تو کسی استاد کے پاس جائے، اور کسی جادوگر کے پاس اگر جا کے جنات کو قابو کرنے کے بارے میں کچھ عمل کرتا ہے تو یہ خود جنات کے قبضے میں چلا جائے گا، خود پریشان ہو جائے گا۔ جس کو جن چاہیے وہ اللہ سے مانگے، جس طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی وظیفے کے، اللہ نے ان کے تابع جنات کو، چرند پرند، ہوا کو، سب کو تابع کیا ہوا تھا۔ اس طرح اللہ آپ کے بھی تابع کر دیں گے۔ غلط عاملوں سے بچیں، غلط وظیفوں والوں سے بچیں، غلط چلوں والوں سے بچیں، اور غلط عمل کرنے سے خود کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھی دیتے رہیں گے، اس طرح کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو نے ہمیں فائدہ دیا اور ہمیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو آگے بھی فارورڈ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کتنے لوگوں کا ذہن بن جائے، کتنے لوگ اس عمل سے بچ جائیں، کتنے لوگوں کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔